اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ فضربنا علی آذانہم، پس ڈال دیے ہم نے ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار کہف میں، سنین عددا، کئی گنتی کے سال تک پردے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے نیند سے اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ معلوم کریں کہ ان میں سے کون سی جماعت زیادہ واقف ہے ان کے رہنے کی مدت سے۔ آیت نمبر 11، 12، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف۔ انہوں نے توحید کو اور اللہ کی ایک ہونے کی صفت کو جب دل میں ڈالا، باہر شرک اور کفر تھا، اور باہر ان کے لیے چلنا پھرنا رہنا عبادت کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا خلوت اور تنہائی کے لیے انہوں نے غار کہف کا انتخاب کیا۔ اللہ نے بھی ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ان کے کانوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے۔ یہ جو کان ہیں بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور آپ کسی جگہ پہ سوئے ہوں، کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی آواز آ جائے تو آپ ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ تقریباً سینکڑوں سال اصحاب کہف غار میں رہے ہیں۔ ان کے کانوں پر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ ان کو دنیا کی کوئی آواز اندر نہیں گئی، دنیا کی کوئی آواز اندر نہیں گئی، اور یہ آرام سے سوئے رہے ہیں، آرام سے سوئے رہے ہیں۔ نہ ان کے کپڑے گندے ہوئے ہیں، نہ ان کو بھوک لگی ہے، نہ ان کو پیاس لگی ہے۔ اور یہ جو بیڈ سول ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی مریض بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہے، اس کو چند مہینے کے بعد یہ بیڈ سول شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے، نہ کوئی زخم ہوا ہے، نہ کوئی چیز ہوئی ہے، اور غار کے اندر اللہ نے ان کو سکون عطا کر دیا۔ ان کے کان بند کر دیے، آنکھیں بند تھی، اور یہ سو رہے تھے، اور اللہ رب العزت دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں 300 سال بھی کسی کو سلا سکتا ہوں، 200 سال بھی سلا سکتا ہوں، پھر اس کو اٹھا سکتا ہوں، پھر اس کو زندہ کر سکتا ہوں، پھر یہ تمام چیزیں کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ان کا وہاں پر حفاظت کا سسٹم کیا ہے، اور باہر ایک کتا تھا جو ان کی غار کے باہر بیٹھا رہتا تھا، آگے اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ رحمت جب مانگی، پناہ مانگی، اللہ نے پناہ عطا فرمائی، اور ایسی عطا فرمائی اس میں کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، پینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، لباس کی ضرورت بھی نہیں پڑی، نہ سردیوں میں سردی محسوس ہوئی ہے، نہ گرمیوں میں گرمی محسوس ہوئی ہے، نہ جسم ٹوٹا ہے، نہ جسم پہ کوئی زخم آیا ہے، نہ جسم الٹا پلٹا ہوا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج قدرت خداوندی ہیں، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی جھلک
اللہ کے اس نظام کائنات کی طرف کیا ہے متوجہ ہے۔ اور آج مسلمان کو اللہ کی ذات پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم تو 50-60 سال کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ لوگ تو سینکڑوں سال جینے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کی عمریں بڑی لمبی کی تھی، جبکہ ہماری اس امت کی عمریں کیا ہیں بہت چھوٹی ہیں۔ اور اس 60 سال کے اندر بھی ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے، 30-40 سال بھی جب ہمارے ہو جائیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رہ گئے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال، اس کے بعد ہم نے ہر حال میں دنیا سے رخصت ہونا ہے، مگر پتہ نہیں کون سی شیطانی طاقتیں ہیں جو ہمارے دماغ کو بھی مرنے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی، اور دماغ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، دماغ منصوبے بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر بندہ جب اور آگے بڑھتا ہے تو بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے۔ کہیں ایسے ہیں جو 75-75 سال 80-80 سال کے ہیں، لیکن ان کے منصوبے بندہ دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے، ان کی عمر دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے، ان کی زندگی دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج اللہ نے اصحاب کہف کے واقعہ میں مسلم امہ کو سمجھا دی ہیں کہ اللہ کا در پہ آؤ، اللہ کے رب العزت کے در پہ بیٹھو، اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھو، اللہ سارے معاملات کیا کر دے گا حل کر دے گا۔ پھر اصحاب کہف کی عمر بھی اتنی رہی ہے، طاقت بھی اتنی رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کی ہیں دکھائے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آگے تفسیر میں ہم آنے کے بعد پڑھیں گے کہ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا کئی سالوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کرنے لگے کہ یار ہم کتنا عرصہ رہے ہیں، کتنی دیر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں مومن جو ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد جب وہ اپنی قبر میں پرسکون ہو جاتا ہے اور اللہ کے حساب کتاب میں آسانی ہو جاتی ہے، اس مومن کے لیے اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح وہ عصر کی نماز میں آیا اور مغرب کے وقت چلا گیا، مغرب کے وقت اٹھ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت، ایسی قبر، ایسا سکون، ایسی راحت نصیب فرما دے، اور اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین کامل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔